الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت پیاری زندگی عطا فرمائی ہے۔ کامیاب ہے وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو دونوں کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تو تیاری کا موقع دیا ہے، لیکن ہم اور آپ اس آنے والی زندگی کو ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جس طریقے سے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو کوئی سمجھائے کہ تم کو دنیا میں جانا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی ہے کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو، دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس بچے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب وہ بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ لیتا ہے، عقل و شعور ہو جاتا ہے، تب اس بچے کو خود بخود باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی یہ دنیا کیسی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا جاتا ہے، ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ بھائی اس دنیا کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو بہت بڑی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک ہی بار مرنا ہے، پھر وہاں موت نہیں آئے گی، اچھے عمل کا اور برے عمل کا وہاں بدلہ دیا جائے گا، ایک ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کو جب شعور ہو گیا، وہ عقل والا ہو گیا تو خود دیکھ لیا دنیا کو، اسی طرح ہم اور آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی، جب اس دنیا میں منتقل ہو جائیں گے تو پھر خود بخود ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی دنیا میں ہم یہ سنا کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت ہم پر کھل جائے گی، آشکارا ہو جائے گی۔ بہرحال اس دنیا کو جن لوگوں نے سمجھا، انہوں نے جس طرح سمجھا اسی طرح اس دنیا کی زندگی کو گزار دی اور یہاں سے چلے گئے۔ جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے یا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ کیوں؟ موت ہمارے پیچھے ہے، موت تو انتظار میں ہے کہ کب اس کا وقت آئے گا اور میں اس کو لے کر کے جاؤں گا۔ چاہے ہماری خواہشیں کتنی ہی لمبی ہو، لیکن موت تو بھائی
اپنے وقت پر آنی ہی آنی ہے، اور اللہ نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ کب تمہاری موت آئے گی، کوئی علامت بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی بال اگر بالکل سفید ہو جائے تو موت آ ہی جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ابھی ہم جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، ڈیل ڈول ہیں، تو ابھی موت نہیں آئے گی۔ موت کہہ کر کے نہیں آتی ہے، جب اس کا وقت ہو جاتا ہے وہ مہلت بھی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دے رکھی ہے، اگر صحت ہے تو اس کی قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ کوئی بیماری ہمیں آ کر کے گھیر لے۔ اگر اللہ نے اچھی زندگی دے رکھی ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ یہ زندگی ہماری چھین لے ہم اس کی تیاری کر لیں، ہم اس زندگی کی تیاری کر لیں جہاں ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے تو جس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اس طریقے سے استعمال کر لیں۔ ہو سکتا ہے وہ وقت آ جائے کہ یہ مال و دولت ہم سے چھین جائے اور ذرہ برابر بھی پھر ہمارے پاس کوئی موقع نہ ہو۔ اگر اللہ نے اولاد دے رکھی ہے اس اولاد کی صحیح تربیت کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد نافرمان اور دشمن ہو جائے، اس سے پہلے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے ساتھ اس اولاد کو اپنا لیں۔ اگر اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے اس سے پہلے اس کی قدر کریں۔ اگر جوانی ہے، جوانی ختم ہونے اور بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کی قدر کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ یہ جوانی کب چھین جائے، کب یہ صحت برباد ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیز سے پہلے 5 چیز کو غنیمت جان لو۔ یہی ساری چیزیں ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، نعمت ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ قیمتی زندگی ہے، یہ عمر ہے، ان چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کوڑے دان کے پاس سے گزر ہوا۔ ایک جگہ تھی، گندی جگہ، جہاں لوگ کوڑا کچرا پھینکا کرتے تھے۔ اس جگہ سے آپ جب گزر رہے تھے تو صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ، یہ تو کوڑا اور کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہمیں تفصیل سے سمجھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو، دنیا میں ہر چیز پرانی ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، انسان کپڑا پہنتا ہے، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ اسی کوڑے دان میں، کچرے میں چلا جاتا ہے۔ انسان غذا کھاتا ہے، وہ غذا جب ہضم ہو کر کے اپنا کام پورا کر کے پھر اسی کوڑے دان میں، کچرے میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ چیز پرانی ہو کر کے، پھٹ کر کے، سڑ کر، گل کر، خراب ہو کر، یا اپنا کام پورا کر کے پھر اسی کوڑے دان میں، کچڑے میں آ جاتی ہے۔ تو دنیا تو یہی ہے، دنیا کی حقیقت تو یہی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، جو چیز بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک مری ہوئی بکری کو صحابہ کرام کو دکھایا، کہا کہ ادھر آؤ اور اس بکری کو خریدو، کیا قیمت ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کو تو کوئی 1 روپے میں بھی خریدنا نہیں چاہے گا، 1 درہم بھی دینا نہیں چاہے گا، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا اس مری ہوئی مردار بکری کی طرح ہے، اور وہاں چند کتے تھے جو اس بکری کو نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو، یہی دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا ہے، اور جو اس کے پیچھے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اس کو حاصل کرنے میں ٹوٹ پڑا ہے، لگا ہوا ہے، اور اپنی تمام چیزوں کو بھول گیا ہے، اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے، بس سمجھ لو یہی اس کی مثال ہے۔ یہ کتے جو ہیں یہ ان لوگوں کی مثال ہے
جو دنیا 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 کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اور یہ جو مردار بکری ہے یہ دنیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ایک مرتبہ بھی اس کو نظر پھیر کر نہیں دیکھا۔ اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی تو اس دنیا میں جتنے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، جتنے اللہ کو گالی دینے والے ہیں، جتنے اللہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، کسی کو ایک گھونٹ بھی اس دنیا میں اللہ پانی نہیں دیتا۔ اس دنیا میں اللہ سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے، جو مومن ہے اور ثواب سمجھ کر کے اچھا کام کر رہا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن اگر کوئی نافرمان ہے، کافر و مشرک ہے اور اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ اس اچھا کام کرنے کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ دنیا کے معنی کیا ہے؟ دناتن کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کمینہ پن، کمینہ پن کی جگہ یا کمینگی کی جگہ، اسی سے یہ دنیا ہے۔ دھوکے کی زندگی، کمینے پن کی زندگی، سراسر دھوکہ فریب، یہ دنیا خوشنما ہے، رنگین ہے، لیکن اندر سے بڑا بدبودار ہے۔ ایک شیشی میں آپ پیشاب بھر لیجئے، پائخانہ بھر لیجئے اور اوپر سے بڑا اچھا شربت کا اور جوس کا لیبل لگا دیجئے، تو کیا لیبل لگانے سے وہ شیشی اور اس کی چیزیں پاک ہو جائیں گی؟ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اوپر سے بہت رنگین ہے، لیکن جو اس دنیا میں داخل ہوا ہے، جو اس دنیا میں آخرت کو بھول کر گھسا اور پڑا ہے، اللہ کی قسم اس نے اس دنیا سے دھوکہ کھایا ہے، اس دنیا نے اس کو دھوکہ دیا ہے، ذلیل کیا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سمجھداری کے ساتھ اس دنیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے ایک بڑا دلچسپ مثال کے ذریعے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو مثال کہہ سکتے ہیں، دنیا کی مثال۔ ایک شخص ہے، چل رہا ہے گھر سے باہر کہیں میدان میں، ایک شیر آیا، اس کو دوڑانے لگا۔ اب وہ شخص شیر کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا۔ جان بچانے کے لیے ایک گڈھا اس کو نظر آیا، ایک لمبا چوڑا کنویں کی طرح ایک گڈھا تھا۔ ایک جگہ پر اس نے سوچا کہ اگر اس گڑھے میں ہم کود جائیں تو ہو سکتا ہے کہ شیر سے ہم بچ جائیں، کیونکہ شیر اس گڑھے میں داخل نہیں ہوگا۔ اس نے اس گڑھے میں دیکھا تو ایک کالا ناگ زبردست اژدہا نیچے منہ کھولے ہوئے گھوم رہا ہے۔ اب اوپر شیر، نیچے اژدہا، شیر کچھ دوری پر ہے۔ اب وہ شخص حیران ہے کہ ہم کیا کریں۔ گڑھے میں چاروں طرف دیکھا تو اس کو ایک درخت کی، ایک جھاڑ کی ایک موٹی سی ٹہنی نظر آئی جو لٹک رہی تھی۔ ٹہنی سمجھتے ہیں نا، جھاڑ کی جو ٹہنی ہوتی ہے، نکلی ہوئی شاخ۔ اب اس نے سوچا کہ اگر اس شاخ کو، درخت کے اس جڑ کو، ٹہنی کو اگر پکڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے لٹک جائیں تو ہو سکتا ہے کہ شیر چلا جائے اور پھر ہم باہر آ جائیں گے۔ اس شخص نے صحیح عقل دوڑائی اور اس گڈھے میں اس جھاڑ کے ٹہنی کو پکڑ کر کے لٹک گیا۔ شیر آیا، جب اس نے دیکھا کہ وہ بندہ کہیں غائب ہو گیا تو شیر اپنا دھیرے دھیرے چلا گیا۔ وہ اس جھاڑ پہ لٹک رہا ہے، نیچے ناگ ہے، ڈر بھی رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اس جھاڑ کے اندر جڑ میں دو چوہے ہیں جو اس جھاڑ کے پاس بل بنا رہے ہیں اور اس جھاڑ کو کتر رہے ہیں اپنی دانتوں سے۔ ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا، دونوں اس جھاڑ کی ٹہنی کو کترنے میں لگا ہوا ہے، اس جگہ سوراخ کر رہا ہے، بل بنا رہا ہے۔
چنانچہ وہ اور ڈر گیا، لیکن کسی طریقے سے پکڑا ہوا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیر گیا یا نہیں۔ اچانک جب کچھ سائیڈ میں دیکھتا ہے تو اس کو شہد کا ایک چھتا، ایک گھر نظر آیا جس میں لبالب شہد بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے شہد کے اندر انگلی ڈالی اور تھوڑا زبان پر رکھا تو بڑا مزہ آیا۔ اب بار بار وہ شخص شہد کو چاٹنے لگا۔ بڑی اچھی مثال ہے، غور سے سنیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ شہد کو بار بار چاٹ رہا ہے، شہد کو کھانے میں مشغول ہو گیا، شہد کو کھا رہا ہے۔ جب زیادہ مزہ آنے لگا تو مکمل طور پر اسی شہد میں لگ گیا اور اوپر شیر کو دیکھنا بھی بھول گیا، نیچے اژدہے کو بھی بھول گیا، اور دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، جو اس کی جڑ کو کاٹ رہا ہے، اس کی شاخ اور ٹہنی کو کاٹ رہا ہے، جس پر وہ پکڑ کر کے لٹک رہا ہے، جس کے بھروسے پر اس کی زندگی ہے، اس کو بھی بھول جاتا ہے، شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد، لمحہ گزرتا گیا، کچھ وقفے کے بعد ان دونوں چوہوں نے اس جڑ کا کام تمام کر دیا، اس کو کاٹ دیا۔ تو وہ شخص جیسے ہی جڑ کٹی، دھڑام سے نیچے گرا، وہ کالا اژدہا جو منہ کھولا ہوا بیٹھا تھا فوراً اس کو نگل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت اچھی مثال ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے۔ وہ جو شیر اس کے پیچھے ہے وہ دنیا کے حوادثات ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہے، اور انسان بعض مرتبہ ان حالات سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ بلائیں، یہ مصیبتیں تو دھیرے دھیرے ٹل ہی جاتی ہیں۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور وہ انسان ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں اس نے بھروسہ کرتے ہوئے اس کنویں میں کود گیا اور اس جھاڑ کو پکڑ کر کے لٹک گیا، وہ مصیبت، وہ بلا، وہ آفت ٹل گئی، وہ شیر چلا گیا۔ اور وہ جو گڈھا اور کنواں ہے وہ دنیا کی مثال ہے۔ وہ جو گڈھے میں گیا، گویا کہ وہ دنیا میں گیا، دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس ٹہنی کو پکڑ کر کے جو لٹک رہا ہے، اس کی مثال دنیا کی طرح ہے۔ یعنی ہم اور آپ اسی ٹہنی کو پکڑ کر کے لٹکے ہوئے ہیں۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی میں سکون و چین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھروسہ کر رہا ہے کہ ہم اطمینان سے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، سکون سے اور اطمینان اور چین سے زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم یہ اس کا دھوکہ ہے، یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ دنیا میں تو سکون اور چین ہے ہی نہیں، چاہے آدمی جس کیٹیگری کا ہو، چاہے آدمی جس لائن کا ہو، دنیا میں اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ دنیا سکون کا گھر نہیں ہے، آرام کی زندگی نہیں ہے۔ آرام کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مومن کے لیے آرام و راحت آخرت میں ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تو مومن کے لیے جیل ہے۔ یہاں مومن کو اور ایمان والے کو تو چین مل ہی نہیں سکتی، آرام مل ہی نہیں سکتا۔ اور وہ شخص یا ہم اور آپ یہی سمجھیں کہ اس ٹہنی کو، اس درخت کے جھاڑ کو پکڑ کر کے کنواں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور دو چوہے، جو ایک کالا اور ایک سفید چوہا ہے جو اس جھاڑ کو، اس ٹہنی اور جڑ کو کاٹ رہا ہے، اس کی مثال علماء نے لکھا کہ ہمارے جو دن اور رات آتے ہیں، سفید چوہے کی مثال دن کی طرح ہے۔ جس طریقے سے دن اجالا اور روشن دار ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ سفید چوہا، اور جس طریقے سے رات کالی گھٹاٹوپ اندھیری ہوتی ہے، وہ کالے چوہے کی مثال رات کی طرح ہے، سفید چوہے کی مثال دن کی طرح ہے، جو ہماری زندگی کو لگاتار کاٹ رہی ہے۔ یہ رات اور دن ہمارے زندگی کو ختم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ہماری عمروں کو ختم کر رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے، ایک رات گزرتی ہے،
24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو ہماری زندگی کی مکمل ایک دن ایک رات کم ہو جاتی ہے۔ اگر 4 روز کے بعد موت لکھی ہوئی ہے اور 4 دن 4 رات گزر گئے تو ہماری زندگی ختم۔ 2 دن 2 رات گزرے تو 2 دن 2 رات کی زندگی ختم، اب 2 دن 2 رات اور بچی ہوئی ہے۔ تو ہماری زندگی کو دن اور رات کی گردش ختم کر رہے ہیں، ہماری عمروں کو کم کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس میں غور نہ کریں، رات گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، اور ہم اس شہد چاٹنے والے کی طرح ہو جائیں جو شہد کو چاٹنے میں مشغول ہو گیا، یعنی ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں۔ شہد کی مثال دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا میں جو شیرینیاں اور رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو آرائیاں ہیں، جو زیبائش اور آرائش ہے، اور دنیا کی جو خوشنمائی ہے، دنیا کی جو رنگینی ہے، اور دنیا کی جو مزے ہیں، اگر ہم تمام چیزوں کو بھول جائیں، اپنی موت جو نیچے ہماری کھڑی ہے، اپنے اوپر کے تمام حوادثات کو، دن اور رات جو ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھول کر اگر ہم شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے، دنیا کی راحت و آرام میں رکھ گئے، تو یاد رکھیں اس لٹکنے والے کی طرح کالے اور سفید چوہے نے جس طریقے سے اس کا کام ختم کر دیا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا، اسی طریقے سے یہ رات کی اندھیری اور دن کے اجالے ہماری زندگی کو ختم کر دیں گے۔ اگر ہم لذتوں کے پیچھے پڑے رہے اور ہم نے اپنے آنے والی زندگی کو نہیں دیکھا تو پھر ہم موت کے منہ میں دھڑام سے گریں گے اور موت ہمیں اپنے لقمہ اجل بنا لے گی۔ اگر وہ شخص اپنے عقل سے کام لیتا اور وہ باہر آ جاتا تو پھر وہ کامیاب ہوتا، لیکن اس نے اپنے عقل سے سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیا، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، وہ لذت میں پڑ گئے، وہ مزے کے پیچھے آ گئے۔ شہد نے اس کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے وہ شخص مصیبت میں گرفتار ہو گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق لینی چاہیے۔ قرآن کریم نے بار بار ہمیں اور آپ کو جگایا ہے، تنبیہ کی ہے، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے، یہ مال اور یہ اولاد اور یہ تمہاری بیویاں اور یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ سب زیب و زینت ہیں، بعض اوقات یہ فتنے بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے ان چیزوں کو ان کو استعمال کیا جائے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی۔ ہر چیز کو سوجھ بوجھ کے ساتھ، مکمل عقل کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو دنیا کی زندگی کی مثال اتنی سی ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت اتنی سی ہے کہ ایک آدمی سمندر کے اندر انگلی ڈالتا ہے اور نکالتا ہے، اس انگلی میں کتنا پانی آئے گا؟ سمندر کے اندر انگلی ڈالتا ہے اور نکالتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی میں لگ رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ آخرت تو سمندر ہے اور دنیا اس انگلی میں سمندر کا جتنا پانی آیا اتنی بھی اس کی زندگی اور اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت ان سے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے۔ قبر روزانہ ہمیں اور آپ کو پکار رہی ہے، 4 آوازیں دے رہی ہے، اے لوگو میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی لے کر کے آؤ، اے لوگو میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، تیاری کر کے آؤ، اے لوگو میں مٹی کا گھر ہوں، تو اس کا انتظام کر کے آ، اے لوگو میں تنہائی کا گھر ہوں، تو ساتھی لے کر کے آ۔ اور وہ ساتھی کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے
یہ ساری چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ قبر کا ساتھی کیا ہے؟ نماز کی روشنی ہے جو قبر کی اندھیری کو دور کر سکتی ہے۔ قبر کا ساتھی کیا ہے؟ قبر کی تنہائی کو ختم کیسے کیا جائے؟ وہ اعمال اور نیک اعمال اور عبادات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کیڑے مکوڑے کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہی ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو کل قیامت قبر کے اندر اللہ تعالی ہمیں دلہن کی طرح آرام سے سلا دیں گے، ہماری قبروں کو کشادہ کر دیں گے، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک کی زمین ہمارے لیے ہموار ہو جائے گی۔ قبر کی اس آواز کو دنیا کے تمام مخلوقات جنات اور انسان کے علاوہ سنتی ہے۔ مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے، مردہ جو چیختا ہے قبر میں، اس چیخ کو بھی دنیا کی تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جناتوں کے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آواز انسان سن لے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے، قبرستان جانا چھوڑ دے، راتوں کو اس کو نیند نہیں آئے گی، زندگی میں اس سے چین ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے رحمت سے اس آواز کو ہمارے کانوں تک آنے سے بند کر دیا ہے۔ ہمارے جانور اس آواز کو سنتے ہیں، یہ کتے اور یہ پرندے اور چرندے اس آواز کو سنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں ہمارے جانور جو ہم پال رہے ہیں وہ آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں، وہ قبر کی آواز کو سن کر کے رو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنی پڑے گی، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ ہر رات جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے آج کتنا گناہ کیا، ہم نے آج کتنی نیکی کی۔ اپنے انگلیوں کو، اپنے بالوں کو، اپنے چمڑوں کو اور اپنے جسم کو دیکھیں اور کہیں کہ اے جسم تو فنا ہونے والا ہے، عنقریب تو ختم ہو جائے گا، تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اپنے روح کو مخاطب کریں اور کہیں اے روح تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور روح مضبوط کیسے ہوگی؟ روح میں تازگی اور جان کیسے آئے گی؟ وہ اللہ کی معرفت سے آئے گی، اللہ کی عبادت سے آئے گی، اللہ کے ذکر سے آئے گی، مسجد میں آنے سے آئے گی، مسجد کو آباد کرنے سے آئے گی۔ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے ہمارے اور اللہ کے سامنے کوئی بیچ میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم اللہ سے جو بھی کہیں گے اللہ ہماری فریاد کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ مومن جب سجدے میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے بندہ تیرے سامنے میں کھڑا ہوں، بول تو کیا بولتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، ڈائریکٹ تیری بات مجھ سے ہو رہی ہے، تیرے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف سجدہ ہے جس کی یہ جگہ ہے، سجدے کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ڈائریکٹ اللہ سے مومن بات کرتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے خرافات، دنیا کے شیطانی اثرات، دنیا کے خواہشوں اور لذتوں نے ہمارے ایمان کو سلب کر لیا ہے، ہمارے ایمان کو چھین لیا ہے، ہمارے ایمان پر پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے ایمان کو دبا دیا ہے، ہمیں اور آپ کو بھلا دیتا ہے کہ مسجد بھی کوئی جگہ ہے، اذان بھی کوئی چیز ہے۔ اذان ہوتی ہے سینکڑوں کام ہمارے سر پہ آ جاتے ہیں۔ مسجد ہمیں پکار رہی ہے، اللہ کا مؤذن اذان دے رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو اب اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ حیا علی الصلاۃ، اگر اللہ صرف یہی کہلاتا اذان میں اللہ اکبر یہی کافی تھا۔ اللہ کتنے جملے کہلواتا ہے، ڈائریکٹ کہتا حیا علی الصلاۃ، نماز کو آؤ، سب کام چھوڑو نماز کو آؤ۔ حیا علی الفلاح، اگر صرف یہی کہتا کہ نماز کو آ جاؤ تو بات ختم تھی۔ بعد میں کہا حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تمہاری سکسیسفل تم مسجد میں بن سکتے ہو، تمہاری کامیابی یہاں ہے، تمہیں یہاں کامیابی مل سکتی ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو کہ اذان ہو رہی ہے اور کاروبار میں کامیابی ہے، ہمارے فلاں کام میں کامیابی ہے، اس کام میں کامیابی ہے، اللہ کہتا ہے حیا علی الفلاح، نماز کو آ جاؤ، تمہاری کامیابی یہاں ہے، وہاں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ لو گے تو پھر تم جاؤ اس کام کو کرو، پھر تمہارے اس کام میں ہم مدد بھی کریں گے اور اس کام میں ہم قوت بھی پیدا کریں گے،
طاقت بھی دیں گے اور اس کام کو تمہارے لیے سفل اور آسان بنا دیں گے۔ اور فلاح کے معنی عربی میں کامیابی کے ہوتے ہیں، ایسی کامیابی جس سے بڑی نہ کوئی دنیا کی کامیابی ہے نہ کوئی آخرت کی کامیابی ہے۔ فلاح یہ عربی کا آخری لفظ ہے کامیابی کے معنی میں، سکسیسفل، اس سے بڑا عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی نماز کے اندر ہے، اس سے بڑی کامیابی کہیں مل ہی نہیں سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اب اگر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں بھائی دنیا ہم دیکھ لیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، نماز پڑھیں گے، ابھی عمر تو بہت باقی ہے، تو پھر میرے دوستو دنیا میں ایسے بہت آئے اور چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی یہ زماں کیسے کیسے، دنیا میں لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی لیکن وہ چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جب موت کا وقت آیا تو اپنے وزیروں سے، خادموں سے کہا، بہت ساری وصیتیں کی، جس میں ایک وصیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو کفن سے میرا ہاتھ باہر کر دینا۔ اس کے خادموں نے، غلاموں نے، وزیروں نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کیوں باہر کریں گے؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو یہ فتح کرتا رہا ملکوں کو، اب جب جا رہا ہے تو اب بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی یہ ہاتھ بڑھا کر کے لالچ کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ بادشاہ سکندر نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ میرے ہاتھ کو کفن سے باہر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اتنا بڑا بادشاہ آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں کو فتح کر لیا، اور جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا میں کچھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اذان کان میں ہماری پڑ چکی ہے پیدا ہوتے وقت، اب بیچ میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، آخر میں ہمارے لیے دعا کوئی اور کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو سفر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ بہت بڑا سفر ہمارے سامنے ہے اور کب اس سفر کا بلاوا آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو وقت گزر گئے، جو ٹائم نکل گیا، جو اعمال ہم نے کر لیے، اگر اچھے اعمال کیے تو الحمدللہ، اگر برے اعمال کیے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ ہر مومن کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، بس وہ جائز دعا ہو۔ ہم اور آپ اس جمعہ کے دن میں جمع ہوئے ہیں، اللہ سے خوب دعا کریں، اور آگے جس کی جتنی زندگی بچی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھ لیں۔